بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرسٹ آف آل میں میک شور کرنا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے، تو پلیز چیٹ باکس میں جو ہے نا وہ رپلائی کیجیے گا۔ آپ سب کو میری آواز ٹھیک سے آ رہی ہے؟ اور جو ایڈمن ہے پلیز جو لوگ آ رہے ہیں آپ ان کو ایڈمٹ کرتے جائیں آگے سے، تاکہ میرے لیے ڈسٹریکشن نہ ہو۔ آپ کو آواز ٹھیک سے آ رہی ہے؟ اوکے۔ شائستہ رحیلہ آپ پلیز دیکھتے رہیے گا اگر آواز میں کوئی معاملات درمیان میں ہوئے تو۔ آپ سب کو اہلاً و سہلاً و مرحبا، آپ کو اپنے اس کورس میں بہت بہت ویلکم۔ اور مجھے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کو بھی انشاءاللہ بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہے اس کے لیے۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ سب کا رمضان بہت اچھے سے گزرا ہوگا۔ اور ویٹ یہ جو ہے نا آپ اس کو کنٹرول کریں پلیز، یہ جو ہے نا وہ آپ سامنے لائنز آ رہی ہیں اسکرین پر، رحیلہ اگر آپ دیکھ سکتی ہیں اس کو تو پلیز۔ رمضان سب کا بہت اچھے سے گزرا ہوگا، سب نے بہت اچھے قیام سیام کیے، سجود کیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ساری دعائیں، یہ ساری عبادتیں قبول و منظور فرمائے۔ اور آپ کہتے ہوں گے کہ ابھی رمضان ختم ہوا اور تھوڑے سے ہی گیپ کے ساتھ کی کورس سٹارٹ کر دیا گیا، تو میں آپ سب کو بتاتی چلوں کہ اس کی ایک ریزن ہے کہ جیسے ہی رمضان ختم ہوا اور تھوڑے ہی گیپ کے ساتھ کیوں سٹارٹ کیا گیا۔ سورہ الم نشرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرغت فنصب وإلی ربک فرحب، یعنی کہ جب تم فارغ ہو جاؤ تو پھر تم پھر محنت کرو، فنصب پھر آپ محنت کیجئے، وإلی ربک فرغب اور اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے۔ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو ہمارا می ٹائم ہوتا ہے، کاؤچ پر ہوتا ہے، یا ہم ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کے اپنا فیملی ٹائم سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ فارغ ہو کے ہم نے یہ کام کرنے ہیں، لیکن قرآن ہمیں ترغیب دے رہا ہے کہ جب آپ فارغ ہو جائیں فنصب تو آپ محنت کیجئے۔ اور محنت کس چیز کی کیجئے؟ آگے ہی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ اپنے رب کی طرف رغبت کیجئے۔ تو تیار ہو جائیں اپنے رب کی طرف رغبت کے لیے، اور جب فارغ ہو جائے تو اس محنت کے لیے جس محنت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا انشاءاللہ۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز فجر میں سلام پھیرتے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور وہ دعا کون سی تھی؟ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم اور پاکیزہ روزی اور مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ یہ دعا بہت خوبصورت ہے، انشاءاللہ ہر لیکچر سے پہلے ہم اس کو بار بار سنیں گے تاکہ ہم میں سے اگر کسی کو نہیں آتی تو وہ اسے اچھے سے یاد کر لے۔ مختصر سی دعا ہے، جامع الفاظ کے ساتھ، اس میں بہت کچھ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اس کو ہم سنتے ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب اس کے ساتھ ساتھ اس کو پڑھیں گے بھی انشاءاللہ۔ اوکے جی، جب ہم اس دعا کی بھی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ مانگا کہ جو نفع بخش علم ہو۔ دنیا میں ہم بہت سارے علم حاصل کرتے ہیں، ہم یونیورسٹیز تک جاتے ہیں، کالجز تک جاتے ہیں، یونیورسٹیز میں پھر جاتے ہیں، اور پھر جب ہم اس علم کو دیکھتے ہیں تو اس میں سے کوئی بھی ایسا علم کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جوڑ رہا ہو۔ شائستہ ایکسکیوز می، اور یا رحیلہ اگر آپ میں سے کوئی بھی یہ جو لائنز کسی پارٹیسپینٹ سے لگ گئی ہیں اسکرین پر، اگر آپ اس کو ریموو کر سکتے ہیں تو پلیز کیجیے گا۔ خیر، تو یہ کہ لیکن یہاں پر جب ہم اکٹھے ہوئے ہیں تو کوشش ہے کہ انشاءاللہ ہم ایسے علم کو حاصل کریں جو نفع بخش، اور نفع بخش علم وہ ہوتا ہے جو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب کر دے، اور اس دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے۔ اس سے پہلے، یہ کورس شروع کرنے سے پہلے، آپ میں سے بہت سارے لوگ مجھے جانتے ہیں، اور جو کچھ نہیں بھی جانتے ہیں تو میں چاہوں گی کہ میں ان سے اپنا انٹروڈکشن کروا دوں، تاکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اسپیشلی دین کا علم اگر ہم کسی سے حاصل کر رہے ہیں تو وہ کون ہے، اور انہوں نے کس سے حاصل کیا، اور تاکہ آپ
سیکھنے والے میں بھی ایک کانفیڈنس ہوتا ہے اور پھر سکھانے والے میں بھی ایک کانفیڈنس ہوتا ہے. تو میرا نام صبا علی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے جو اسلامک اسٹڈیز، دعویٰ، قرآنک اسٹڈیز، حدیث سے کچھ چند سالوں سے میں منسلک ہوں. اس سے پہلے کہ اگر میں بات کروں تو لاہور میں 2009 میں گریجویشن کی الحمدللہ کثیرہ، اینڈ آئی ریسیو گولڈ میڈل، اینڈ دین آئی ڈیڈ ماسٹرز ان اسلامک اسٹڈیز. اور جو میرا مین سبجیکٹ تھا کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن فرام دا پنجاب یونیورسٹی آف لاہور. اس کے بعد امریکہ آنے کے بعد ڈاکٹر اساتذہ فرحت ہاشمی سے ایسا کنیکشن ڈیولپ ہوا الحمدللہ الہدا سے. اور پھر اس میں جو کورسز کیے تعلیم القرآن، اینڈ دین آئی ایم اسٹوڈنٹ دیئر آف تعلیم الحدیث، اور پھر بے تحاشا اور کورسز. تو اس کے بعد جو ہے وہ میرا ایک پیشن بن گیا لوگوں کو دین سکھانا اور خود بھی ساتھ ساتھ سیکھتے رہنا الحمدللہ کثیرہ. اوور دی ایئرز اگر بات کریں تو یو ایس اے کی ویریس کمیونٹیز میں الحمدللہ کثیرہ قرآن کی تفسیر مختلف بہت ساری خواتین کو پڑھانے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موقع دیا. اگر میں واٹس ایپ کی بات کروں تو آلموسٹ اس ایئر انشاءاللہ 3 ایئرس ہو جائیں گے کہ ہمارا ایک قرآن گروپ سکسیزفلی رن کر رہا ہے الحمدللہ. بہت سارے گروپس ہیں واٹس ایپ پہ آپ دیکھیں اور بہت سارے پلیٹ فارمز پر آپ دیکھیں، لیکن یہ پورے کانفیڈنس کے ساتھ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا گروپ ہے وہ قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی تیسری بات نہیں کرتا. اور جو بھی اس میں پیغام دیا جاتا ہے، کوئی بھی کویسچنز بنائے جاتے ہیں تو وہ اکارڈنگ ٹو حدیث اور قرآن کے ریفرنسز کے ساتھ ہم بیان کرتے ہیں الحمدللہ. اس میں میری ٹیم اور میں ہم سب بہت کوشش کر رہے ہیں اور وہ سارا سب کچھ فی سبیل اللہ اور بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے ماشاءاللہ سے. اگر میں آج کی بات کروں تو آج جو ہے وہ جس ٹاپک کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں صحابہ، صحابیات اور تابعین کا ٹاپک ہے. اس سے پہلے میں نے بتایا کہ چونکہ دین کے ساتھ جڑے بہت سے سال گزر گئے اور ماشاءاللہ سے میں اس میں کہتی ہوتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ گئے دین کے تنہا تو میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں ماشاءاللہ سے. بہت پیارے پیارے لوگوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوڑا. جب سب سے پہلے تو میں آپ سب کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں جو 1 مہینے سے اس گروپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور جنہوں نے لیفٹ نہیں کیا گروپ کو اور وہ انتظار کر رہے ہیں. علم جو ہے میں سمجھتی ہوں اور آپ اس چیز سے ایگری کریں گے کہ صبر کا نام ہے. جب تک اگر ہمیں صبر نہیں ہوگا نا تو ہم علم کا سفر کامیابی کے ساتھ طے نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ سب کو میری طرف سے بہت زیادہ اپریسیشن کہ آپ جب اس گروپ کو جوائن کیا، پورے 1 مہینے سے ویٹ کر رہے تھے اس کلاس کا، اور ماشاءاللہ فائنلی آج ہمارا یہ کورس انشاءاللہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے. صحابہ، صحابیات اور تابعین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں سلیکٹ کیا یہ ٹاپک، کیونکہ قرآن میں پڑھاتی رہی پہلے بھی اور اب بھی میرا قرآن کی تفسیر میرا بیسک فیلڈ ہے. لیکن جب میں دیکھتی ہوں کہ صحابہ، صحابیات اور تابعین کے بارے میں تو آپ بھی سوچیں گے. اچھا آپ مجھے بتائیں چیٹ میں کہ کتنے لوگ ہیں جو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں جنت میں صحابہ کے ساتھ ملوانا، یا ہمیں جنت میں صحابیات کے ساتھ ملوانا. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ دعائیں مانگتے ہیں؟ اچھا، جب ہم یہ دعائیں تو مانگتے ہیں تو میں سوچتی ہوں کہ اگر ایک انسان کو میں نے جانا ہی نہیں، ایک انسان کو میں نے پہچانا ہی نہیں، اور مجھے معلوم ہی نہیں کہ وہ کیسا دکھتا ہے، اس کی عادتیں کیسی تھیں، اس کی فیملی کیسی ہے، اور وہ کہاں سے تعلق رکھنے والا ہے، تو کیا خیال ہے جب میں اسے جنت میں ملوں گی تو میں کیا اسے پہچان پاؤں گی؟ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری دعائیں بڑی معصومانہ سی ہیں. ہم دعائیں تو بہت بڑی بڑی مانگتے ہیں. ڈیفینیٹلی آپ اللہ سے جو مرضی مانگیں، اللہ کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن مانگنے سے پہلے یہ ضرور دیکھیے گا کہ ہم اس کے لیے کوالیفائی کر پا رہے ہیں کہ نہیں، وہ ریکوائرمنٹس ہم پوری کر پا رہے ہیں کہ نہیں. کیونکہ جب ہم اپنے ہمارا کوئی بچہ ہم سے کوئی ٹوائے مانگتا ہے، یا وہ اگر فار ایگزامپل آج کے دور کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو وہ کوئی نیو ماڈل مانگتا ہے ایپل فون کا ہم سے، آئی فون کا، تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی عادتیں اچھی ہیں کہ نہیں، رائٹ. جو ہم اس کو سارے آرڈرز دیتے ہیں یا ہمارا کتنا اوبیڈینٹ ہے، وہ ان کو فالو کرتا ہے گھر کے رولز کو کہ نہیں، تو پھر ہم اس کو وہ انعام دینا پسند کرتے ہیں، پیرنٹس، رائٹ. جب ہم صحابہ کی زندگیوں کو فالو نہیں کریں گے اور ان پر عمل نہیں کریں گے تو جو انعام ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں جنت الفردوس میں ان کے ساتھ کا، تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا مجھے اور آپ کو وہ مل سکتا ہے، کیونکہ ہم نے وہ ریکوائرمنٹس پوری ہی نہیں کی ہیں.
ہم نے جانا ہی نہیں, ہم نے ان کے بارے میں جاننے کی کوشش ہی نہیں کی ہے. تو 7 دنوں میں صرف 1 گھنٹہ ہم نے اس کلاس کا رکھا ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بہت پیارا سفر ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ. علم کا سفر بہت خوبصورت ہے. اس سے پہلے میں ایک بات کہوں کہ جب ہم کہیں بھی کچھ سیکھنے کے لیے لوگ آتے ہیں, یہ آج انٹروڈکشن کی کلاس ہے, اور یقین جانیں یہ سارے پوائنٹس بہت زیادہ اہم ہیں. اپنے پاس کاپی پینسل ضرور رکھیے گا, جو اہم چیز لگے اس کو نوٹ ڈاؤن کیجیے گا, کیونکہ آگے جتنے بھی سیشنز ہونے والے ہیں اس میں پوائنٹس آپ کے کام آنے والے ہیں. میں بات کر رہی تھی کہ جب ہم علم حاصل کرتے ہیں تو علم کا سفر یہ بہت ہی خوبصورت ہے. 3 طرح کے لوگ ہیں, 3 طرح کی کیٹیگریز ہمارے سامنے آتی ہیں جو علم حاصل کرنے والی ہیں آج کے دور میں. میرے خیال سے ہر ہی دور میں ایسا رہا, لیکن آج کے دور میں شاید وہ گراف ان کا تھوڑا اوپر نیچے ہو گیا ہوا ہے. ایک کیٹیگری یہ ہوتی ہے کہ اور کوئی کام نہیں تھا ہمارے پاس, لہٰذا ہم فارغ تھے تو بس کوئی گروپ جوائن کر لیا اور بس ہم سیکھنا شروع ہو گئے, اور بس ٹائم پاس کے لیے ہم جاتے ہیں, رائٹ. اکثر لوگ ٹائم پاس کے لیے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اور کوئی اس ٹائم پہ ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے کرنے کے لیے. اس میں آپ نے انالیسس کرنا ہے کہ آپ کس کیٹیگری میں فال کر رہے ہیں. سیکنڈ جو کیٹیگری ہمارے پاس آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ جب یہاں سے باہر نکلے تو لوگوں کو بتا سکے کہ ہاں بھئی مجھے بھی آتا ہے, رائٹ, اپنا علم جھاڑنے کے لیے کہ ہمیں بھی آتا ہے, ہم اس لیے بھی سیکھ رہے ہیں. نمبر 3 کیٹیگری آتی ہے کہ اپنی ذات اور اپنی کردار کی بہتری کے لیے سیکھنا ہے, اپنے بیہیویئر کو, اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے سیکھنا ہے. تو میرا حسن ظن ہے کہ جو تیسری کیٹیگری میں نے بتائی ہے کہ ہم اپنی ذات, اپنے اخلاق کی بہتری کے لیے یہاں پر آئے ہیں, انشاءاللہ ہمارا پرپس یہی ہونا چاہیے, ہمارا پیشن بھی یہی ہونا چاہیے. نیک لوگوں کے لیے محبت آپ کے دل میں آنا یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہوتی ہے. اس ٹائم یہ میسیج بہت سارے اور لوگوں کو گیا, رائٹ, لیکن آپ لوگوں نے اس کے لیے وقت مینیج کیا. اور جو سب سے پہلے آپ نے دیکھ رہی تھی کہ کون سے نام ماشاءاللہ سے سب سے پہلے جنہوں نے جوائن کیا, مجھے وہ بھی نام یاد ہے ابھی, میں دیکھ رہی تھی اور ماشاءاللہ دل سے دعائیں نکل رہی تھی. جب ہم, ہمارے ٹیچرز بھی ہمیں یہ بات کہا کرتے ہیں کہ جب ہم کسی کلاس میں سب سے پہلے بھی جا کے ویٹ بھی جو کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ ویٹ بھی ہمارا عبادت میں کاؤنٹ ہو رہا ہے اگر ہمارے ساتھ جو ہماری نیتیں ہیں ان میں اخلاص پایا جاتا ہے, خلوص پایا جاتا ہے, تو وہ چیز بھی عبادت میں کاؤنٹ ہو رہی ہوتی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں صحابہ اور صحابیات کی میری پیاری بہنوں, تو دیکھیں جب ہم ان کو جانیں گے نہیں, پہچانیں گے نہیں, تو پھر ہم ان کو جنت میں بھی نہیں پہچان پائیں گے, تو وہ پھر دعائیں جو ہے نا وہ بالکل فضول جائیں گی. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ واقعی جنت میں ان کے لیے جو ہے وہ ہم ان کا ساتھ پائیں, تو ان کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. یہ علم کا سفر بہت ہی خوبصورت ہے, دین سے ریلیٹڈ, قرآن سے, حدیث سے, سیرت سے ریلیٹڈ, اور صحابہ صحابیات اور تابعین میں تو پھر بہت زیادہ ورائٹی آ جاتی ہے. یہ سفر بہت خوبصورت ہے. آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ, آئی ریئلی اپریشیٹ یو پیپل کہ آپ اپنے ساتھ اپنے پیاروں کو بھی لے کر آئے ہیں, کیونکہ جو دین کا سفر ہے, یہ علم کا سفر ہے, یہ اپنوں کے ساتھ پیارا لگتا ہے. اگر میں یہاں کہیں بھی جاتی ہوں اور کوئی میں ایسی جگہ دیکھتی ہوں جو بہت ہی خوبصورت ہے, اور اگر میرا ہسبینڈ میرے ساتھ نہیں ہے, یا بچوں میں سے کوئی بچہ میرے ساتھ نہیں ہے, میرے سبلنگز میں سے کوئی بہن بھائی میرے ساتھ نہیں ہے, تو میں پھر فوراً تصویریں لینا شروع کر دیتی ہوں, رائٹ, کہ جب میں واپس جاؤں گی تو ایٹ لیسٹ میں ان کو وہ پکچرز دکھا سکوں کہ میں کتنی پیاری جگہ سے ہو کے آئی ہوں. تو پھر جنت تو بہت ہی خوبصورت جگہ ہے جس کو ہم امیجنس بھی نہیں کر سکتے. لائک کوئی آنکھ اس کے بارے میں, کوئی دل, کوئی دماغ, کوئی امیجن نہیں کر سکتا اس کے بارے میں, جتنی جنت خوبصورت بنا دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو پھر اس جگہ پر میں اور آپ ہم اکیلے کیوں جائیں, وہاں پر بھی ہم اپنے پیاروں کو ساتھ لے کر جائیں گے انشاءاللہ. تو علم کا سفر اپنے پیاروں کے ساتھ مل کر کرنا ہے. اور ویسے بھی صحابہ صحابیات اور تابعین کا جو ہم سیکھنے جا رہے ہیں, یہ سفر اس لیے بھی خوبصورت ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ جہاں بھی آپ کا کمفرٹ زون ہے وہاں پر بیٹھ کے جو علم سن رہے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا وہاں پر آپ کس وقت مکہ کی گلیوں میں پہنچ گئے اور حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کی سیر کر لی, اور کس وقت آپ مصعب بن عمیر کے کمرے میں پہنچ گئے, یا اسما بنت ابی امیس کے ہاں پہنچ گئے, اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ وہاں سے آپ پھر مدینہ پہنچ گئے, سبحان اللہ, اور پھر وہاں پر آپ اتنے پیارے پیارے صحابہ کو مل رہے ہیں, رائٹ. تو آپ جب یہ سب چیزیں
دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ سفر بہت خوبصورت ہونے والا ہے. آپ بہت ساری عظیم ہستیوں کے گھروں میں جانے والے ہیں، ان کی زندگیوں کی سیر کرنے والے ہیں، اور بہت ساری عظیم ہستیاں ہر ہفتے کے ہفتے آپ لوگوں کے گھر میں آنے والی ہیں انشاءاللہ. تو ہر ویکنڈ پہ آپ کی فیملیز میں سے کوئی نہ کوئی مہمان تو آتا ہوگا. تو میں یہ کہتی ہوتی ہوں جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں یا میرے جو قریبی لوگ ہیں، میں ان ہستیوں کے بارے میں کہتی ہوتی ہوں کہ یہ ہستیاں بڑی پیاری ہیں. یہ میں نے ان کے ساتھ بہت سارا وقت گزارا، اپنی بہت ساری تنہائیاں، اپنی رات کا وقت، اپنے دن کا وقت، بہت سارے موسم، کبھی بہت ساری بارش ہو رہی ہوتی تھی تو میرے ساتھ ان میں سے کوئی ایک صحابی میرے ساتھ ہوتے تھے جن کو میں پڑھ رہی ہوتی تھی. کبھی پتجھڑ کا موسم ہوتا تھا تو میں کسی نہ کسی صحابیات کو پڑھ رہی ہوتی تھی. کبھی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے اور میں بہت اگر محسوس کر رہی ہوں کہ میں بہت زیادہ اداس ہوں تو میں کسی نہ کسی صحابیات کو پکڑ لیتی ہوں. حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیا. اگر میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں اور قرآن کے لیے وقت نہیں نکل پا رہا تو حضرت ابو ہریرہ مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ ہیں. انشاءاللہ I'm pretty sure کہ آپ ان صحابہ صحابیات اور تابعین کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آج کے بعد یہ آپ کی بہت بڑی موٹیویشن بننے والے ہیں. یہ باتیں تو انشاءاللہ چلتی رہیں گی. اس سے پہلے آپ کو سب کو جو ہے نا وہ بہت ساری دعائیں، ڈھیر ساری دعائیں انشاءاللہ. may اللہ سبحانہ و تعالیٰ bless this gathering and increase us all in beneficial knowledge. آمین اللہم آمین. سو آپ بتائیں کہ آپ ریڈی ہیں ماشاءاللہ سے اس علم کو سیکھنے کے لیے، ان لوگوں کے بارے میں جاننے کے لیے آپ ایکسائٹیڈ ہیں ماشاءاللہ سے؟ الحمدللہ کثیرہ. میں یہ کہوں گی کہ کچھ لوگ جو میرے ساتھ آلریڈی کنیکٹیڈ ہیں وہ کچھ اصولوں کو جانتے ہیں کہ جو میں نے اصول بنائے ہوئے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو نہیں ہیں میں چاہوں گی کہ میں ان لوگوں کو دوبارہ سے ایک دفعہ بتا دوں کہ جب ہم واٹس ایپ پہ جو میں نے گروپ بنایا یہ ٹیلی گرام پر بھی بن سکتا تھا. اور ٹیلی گرام پہ آپ کو پتا کہ جب ہم گروپ بناتے ہیں تو ہمارے نمبرز وغیرہ کسی کو شو آف نہیں ہوتے ہیں، رائٹ. لیکن واٹس ایپ کا ایک یہ میں کہوں گی کہ تھوڑا سا نقصان ہے کہ آپ کی پرسنل جو نمبرز کانٹیکٹس وغیرہ وہ دوسروں کو شو ہوتے ہیں. میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو ہمارے قرآن گروپ پہلے بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ کبھی بھی کسی کی طرف سے کوئی کمپلین نہیں آئی. چونکہ کچھ رولز ہیں اور ہمیں بتا دینے چاہیے، اس لیے بتا رہی ہوں کہ اب یہ بھی جو گروپ بنایا گیا، میری پوری کوشش ہے، ٹیم کی پوری کوشش ہے، اور آپ سب پارٹیسپینٹس کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ گروپ مکمل علم کے حصول کے لیے فوکس رہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس میں لائک کوئی بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی پارٹیسپینٹ وہ کسی آپ دیکھیں پلیز ایڈمن چیک کریں، ویٹنگ روم میں لوگ ویٹ کر رہے ہیں ایڈمٹ کے لیے. یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ لنکڈ ہیں، آپ کوئی سوشل ورک کر رہی ہیں یا کوئی بھی اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں تو آپ کو کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کسی بھی طرح کی ہیلپ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. دیکھیں یہ گروپ جو بنایا گیا ہے لوگوں کی آسانی کے لیے بنایا گیا ہے، اور میں نہیں چاہوں گی کہ آپ میں سے کوئی بھی کسی اور پارٹیسپینٹ کو کسی بھی طرح کی ڈونیشنز کے لیے یا کسی بھی ہیلپ کے لیے پرسنل میسیجز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس طرح کی کوئی بھی ہیلپ چاہیے، کوئی بھی بات ڈسکس کرنی ہے، آئی ایم ہیئر. آپ مجھ سے ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کرو، مجھ سے بات کرو، جیسے بھی ہو سکا انشاءاللہ آئی ول بی اویلیبل فار یو گائز انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ کلاس چونکہ صحابہ صحابیات اور تابعین سے ریلیٹڈ ہے تو اس کلاس میں کسی بھی طرح کا کوئی فکس سے ریلیٹڈ کویشچن نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، کوئی بھی کویشچن کیا جائے گا وہ صرف سلیبس سے ریلیٹڈ کویشچن کیا جائے گا. جب ہم آن لائن کلاسز لیتے ہیں میری پیاری بہنوں تو کچھ رولز ہیں. چونکہ یہ پلیٹ فارم جو بنایا گیا اس میں بہت ساری ایفرٹ جو ہے وہ کی گئی، اور اس کا جو سلیبس ڈیزائن میں نے خود کیا الحمدللہ کثیرہ، مکمل ریسرچ کے ساتھ. آپ کے سامنے سلائڈز چل رہی ہوں گی اور اس کے اندر پورے ریفرنسز ہوں گے، بکس کے ہوں گے، کوئی حدیث بیان کی جا رہی ہوگی، حدیث کا ریفرنس ہوگا. ایوری تھنگ ول بی اویلیبل فار یو انشاءاللہ، جس سے آپ بہترین طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں گے ان چیزوں کو. بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ ایک پرابلم ہے، وہ یہ کہ جہاں پر ہمارا پیسہ نہیں لگتا نا ہم ان چیزوں کو فور گرانٹیڈ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر ہمارا بچہ کسی اسکول میں جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، یونیورسٹی جا رہا ہے، چونکہ ہم نے ایک بہت ہائی فیس پے کی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ٹینشن ہوتی ہے کہ اگر وہ نہیں جائے گا تو اس کی اسٹڈی کا حرج ہو جائے گا. یہ اگر آپ لوگوں کے لیے بالکل جو یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے مہیا کیا گیا یہ فی سبیل اللہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے وجہ اللہ ہے. آپ لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بہترین موقع دیا بہترین طریقے سے علم حاصل کرنے کا، اس کو فور گرانٹیڈ مت لیجیے گا. یہ بہت مختصر سا ایک سفر ہوگا، مے بی اس کے اندر 25 یا
25 سے 30 کلاسز ہوں ایک سیشن میں، پھر ہم 2-3 ماہ کا گیپ لیں گے، پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ سٹارٹ کریں گے. تو یہ ایک چھوٹا سا سفر ہے. بہت پیارے پیارے دوست آپ لوگ جب آپس میں ملو گے اور اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایکٹیویٹیز گروپ میں شیئر کرو گے، یقین جانیں یہ دوستیاں اتنی پیاری ہو جاتی ہیں. حالانکہ آپ نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہوتا، کبھی ملے نہیں ہوتے ہو، لیکن آپ ایک دوسرے کے بہت قریبی ہو جاتے ہیں. کس وجہ سے؟ صرف اس دین اور قرآن کی برکت کی وجہ سے. تو ان کلاسز کو فور گرانٹیڈ مت لیجیے گا، اس میں پنکچول ہونے کی کوشش کیجیے گا. کوشش کریں اب جس انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بالکل ڈسٹریکشن فری انوائرمنٹ ہو. مجھے امید ہے لائک اٹس انڈرسٹوڈ کہ آپ ماشاء اللہ فیملیز سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور فیملی میں لوگوں نے باتیں بھی کرنی ہیں، اور گھر میں اور دوسرے لوگ ہیں انہوں نے کام وغیرہ بھی کرنے ہیں. لیکن چونکہ صرف 1 گھنٹہ بہت تھوڑی سی ڈیوریشن کی کلاس ہے، تو کوشش کریں کہ آپ سب گھر والوں کو تو چپ نہیں کروا سکتے، لیکن گھر میں کوئی ایک کونا ایسا ڈھونڈ لیں جو ڈسٹریکشن فری انوائرمنٹ آپ کو مہیا کر سکے انشاءاللہ. اس کے علاوہ کوشش کی جائے گی کہ آپ سب کے کیمراز آف ہی رکھے جائیں. اس کے علاوہ آپ کو اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. 45 to 50 منٹس کی کلاس ہوگی، میں بھی کبھی ہو سکتا ہے اونلی 30 منٹس کی کلاس ہو. رائٹ، آپ کو 10 to 15 منٹس آپ سب کو دیے جائیں گے، جس میں آپ اپنا ریفلیکشن شو کریں گے کہ آپ نے اس دن صحابہ یا صحابیات یا کسی بھی تابعی کے بارے میں ہم نے پڑھا، آپ نے اس کی زندگی کے کسی ایک واقعے سے کیا بات سیکھی. اس کے لحاظ سے، اور اگر کوئی آپ سے کویشچن کیا جائے تو پلیز اس کو چیٹ میں رسپیکٹفلی آپ جو ہے نا اس کو رسپیکٹ کا ایلیمنٹ نہیں ہاتھ سے جانے دینا چاہیے. جو میری ایڈمن ہے ماشاءاللہ وہ بڑی پیاری خواتین ہیں، اور آپ جب بھی ان سے بات کریں وہ ہیں شائستہ ہیں، رحیلہ ہیں، اقرا یاسین ہیں اور فریدہ ہیں، آپ ان کو سسٹر کر کے بات کریں پلیز جب بھی آپ نے ان سے بات کرنی ہے. جو رسپیکٹ کا ایلیمنٹ ہے وہ نہ میں دیکھوں کہ آپ میں کم ہو، کیونکہ ہم ایک ایسی ہستیوں کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ جو ہمارے اخلاق کو انشاءاللہ بہت بہتر کرنے والے ہیں. یہ جو تھوڑی سی کلاسز کے بعد انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک کلاس سے جب ایک عادت اپنی امپروو کرتے جائیں گے نا، تو یقین جانیے آپ دیکھیں گے کہ لوگ خود آپ کو کہیں گے کہ واٹ اے بگ چینج ان یو انشاءاللہ. اس کے علاوہ مائکرو فون آپ کے میوٹ رکھے جائیں گے، لیکن جب آپ ڈیفینیٹلی آپ جب ریفلیکشن دیں گے تو ہم ان کو ان میوٹ کر دیں گے. جب ہم بات کرتے ہیں ریڈنگ کی میری پیاری بہنوں، تو جب ہم ریڈنگ کرتے ہیں تو اس کے بہت سارے بینیفٹس ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے خیال سے کیا کیا بینیفٹس ہیں؟ آپ کوئی بک ریڈ کرتے ہو تو اس کے کیا کیا بینیفٹس ہیں، بتائیں مجھے. میسیجز کریں چیٹ میں، میری ایڈمن ان کو پڑھ رہی ہوئے گی انشاءاللہ، امید ہے. اوکے، جب ہم ریڈنگ کرتے ہیں کسی اچھی کتاب کی، جب ہم ریڈنگ کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو مورل اور اسپرچول گائیڈنس دے رہی ہے. رائٹ، اب جب ہم ان ہستیوں کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں نا، تو یقین جانیں یہ اتنی خوبصورت ان کی زندگی ہیں، یہ اتنے پیارے لوگ ہیں کہ ان سے آپ کو لائف لانگ لرننگ ملنے والی ہے. اور جو بات میں اب آپ کو کہنے لگی ہوں اس کو ہائی لائٹ کر لیں اپنے نوٹس میں. جو آج سے آپ ایک کوئی کاپی پینسل جو آپ نے ریڈی کی ہے اس کے اوپر لکھ لیں کہ اس کورس کو کرنے کا پرپز آپ کا کیا تھا، اور وہ ہے سیلف امپروومنٹ، آپ کی ذات میں بہتری انشاءاللہ. اور آپ خود اس کو دیکھیں گے، آپ خود اس کو پہچان جائیں گے کہ آپ نے جب یہ کورس کیا، یہ کلاس اٹینڈ کی، تو اس کے بعد آپ کی ذات میں کون کون سی امپروومنٹ آئی ہے. اس کے علاوہ ڈیفینیٹلی آپ کی کریٹیوٹی انہینس ہوتی ہے ہر لحاظ سے. ان ہستیوں کو پڑھنے کے بعد لائک یو ول فیل کہ اگر آپ کو غصہ آ رہا ہے آپ نے اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، آپ کا بچہ کچھ کر رہا ہے تو آپ نے اس کو ٹیکل کیسے کرنا ہے، ہسبینڈ کو اگر غصہ آ گیا تو اس کو کیا کرنا ہے، اور آپ یہ چھوٹی چھوٹی ساری سچویشن سے باہر نکل آئیں گے کہ آپ نے کھانا بنایا تھا تو ہسبینڈ نے تعریف کیوں نہیں کی، یا آپ نے کھانا بنایا تھا تو سسرال والوں نے آپ کو ایڈمائر کیوں نہیں کیا، یا آپ نے اتنے اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے پارٹی میں کسی نے تعریف کیوں نہیں کی. یہ جو بالکل ہی لائک جن کا کوئی مقصد نہیں ہے اور ہم ان چیزوں میں الجھے ہوئے انشاءاللہ آپ ان سے نکل آئیں گے. تو میں کہتی ہوتی ہوں کہ ریڈنگ از دا ریفلیکشن آف یور پریورٹیز. آپ کی ترجیحات کیا ہیں، آپ کی ریڈنگ اور آپ کی ہیبٹس بتاتی ہیں. تو میری پیاری بہنوں، لائک وٹ ڈو یو تھنک کہ وٹ میڈ دا ارلی جنریشن آف اسلام سو اسپیشل؟ کیا چیز ہے کہ یہ جو ہم ارلی جنریشن کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں، کیا چیز ان کو اہم بناتی ہے، ان کو کیا چیز اہم بناتی ہیں؟ ان کے سیکریفائزز جو انہوں نے اسلام کے لیے کیے، ان کا فیتھ. انہوں نے بھی کلمہ پڑھا تھا، ہم نے بھی کلمہ پڑھا، اور وہ بھی قرآن پڑھنے والے تھے، ہم بھی قرآن پڑھنے والے تھے. ان کے ایمان اتنے مضبوط کیسے تھے کہ جب بھی اگر ایک طرف ڈر ہوتا تو ایک طرف کرج ہوتا، تو ان کے پاس
وہ ان کے قدم ڈر کی طرف نہیں بڑھتے تھے، ان کے ہمیشہ کریج ہی کیوں بڑھتا تھا ہمیشہ؟ تو کیا چیزیں تھی جو ان کو یہ اہم بناتی ہیں، اور یہ کریج کیوں اتنا زیادہ تھا؟ ان چیزوں کو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ سب سے بڑا جو ڈفرنس میں دیکھتی ہوں ان لوگوں کی زندگیوں میں اور اپنی زندگی میں، آپ بھی اس چیز کو غور کریں گے جب انشاءاللہ ان کے بارے میں ہم جانیں گے، ان کے سامنے اس زندگی کا، یہ جو فانی زندگی ہے، اس کا پرپس اور آخرت کی زندگی کا جو ویژن تھا وہ بہت ہی کلیئر تھا۔ ان کو پتا تھا کہ یہ دنیا فانی ہے، اور ان کے ویژن بہت بڑے بڑے تھے۔ اسی وجہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے تھے کہ جنت میں سے کہ مختلف دروازوں میں سے مختلف لوگوں کو پکارا جائے گا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسا بھی ہوگا جسے جنت کے ہر دروازے سے پکار آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں مجھے امید ہے ابو بکر وہ تم ہوگے۔ تو یہ ڈیفرنس تھا ان کے اور ہمارے ویژن میں۔ ہماری دعائیں کیسی ہوتی ہیں کہ یا اللہ تو ہمیں جنت دے دے، بے شک جنت میں ایک چھوٹا سا کونا دے دے۔ اب جب ہم جنت کا ایک چھوٹا سا کونا مانگ رہے ہیں میری پیاری بہنوں، تو پھر ہماری کوششیں بھی وہ چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہیں، کیونکہ ہماری خواہش ایک چھوٹا سا کونا پانے کی ہے۔ لیکن جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ جنت کے ہر دروازے سے پکار آئے ان کے نام کی، تو پھر ان لوگوں کی کوششیں بھی بہت بڑی بڑی ہوتی تھیں، ان کے ویژن پھر بہت بڑے بڑے ہوتے تھے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ دوڑ لگانے کا یہاں پر کہا جا رہا ہے، یہاں پر چلنے کا نہیں کہا گیا کہ چل کے آؤ۔ تو ہر وہ کام جس کو ہم بھاگ دوڑ کے کرتے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے ہمارے پاس، اس لیے ہم اس کو بھاگ دوڑ کے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں کہتی ہوتی ہوں کہ زندگی بہت مختصر سی ہے، اور ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا ہے۔ تو اس کے لیے یہ جو جنت کی طرف دوڑ لگانے کی بات کی جا رہی ہے نا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بہت سارے کام کرنے والے ہیں دین کے لیے، بہت ساری چیزیں سیکھنے والی ہیں دین کے لیے جو ہم نے کرنی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، ہم سب کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے، اور بہت ضروری ہے رول ماڈل کو ہونا تاکہ ہم اس کو فالو کر سکیں۔ سب سے بہترین رول ماڈل میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دوستوں کی، ٹھیک ہے؟ مگر معاملہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جو رول ماڈل بنائے، ہم نے اپنے بچوں کی شرٹس کے اوپر رونالڈو کے اور پتہ نہیں اور کون کون سی پرسنالٹیز کی پکچرز کو لگانا پسند کرتے ہیں، اور اسی کو ہم فیشن سمجھتے ہیں، اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھر ہمارے بچوں کے جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی ویسے ہی بن جاتے ہیں، رائٹ؟ ہمیں اپنے رول ماڈلز چینج کرنے ہیں۔ آپ سب کو میں اب ایک چیز امیجن کرواؤں گی، اور آپ سب نے امیجن کرنا ہے۔ آپ کے سامنے ایک طرف عطا بن ابی رباح ایک تابعی ہیں، وہ لے لیں، یا آپ کی آسانی کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ان کے نام سے آپ سب واقف ہوں گے، مجھے امید ہے انشاءاللہ۔ اور چونکہ وہ غلام بھی تھے، رنگ بھی کالا تھا، بھدے بھی تھے، گھنگریالے سے بال تھے، پھر غلام تھے، اور بہت ہی کوئی سادے سے قسم کے انسان تھے۔ ایک طرف ہمارے سامنے وہ کھڑے ہیں، آپ امیجن کریں۔ دوسری طرف ہمارے سامنے حضرت دوسری طرف ہمارے سامنے ابو جہل ہے، جو قریش کا سردار بھی ہے، ٹھیک ہے؟ اور گورا سا رنگ، بڑا خوبصورت انسان، اور پھر پیسے والا، رائٹ؟ اور پھر پیسے والا بھی، اور بہت سوشل بھی ہے۔ آئے دن اس کے گھر کے باہر اور گھر کے اندر بڑی بڑی گیدرنگز ہوتی ہیں، بڑے بڑے سردار اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ دو شخصیات آپ کے سامنے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ ان دونوں میں سے کس کو سلیکٹ کریں گے؟ آپ حضرت ابو بکر صدیق کو سلیکٹ کریں گی، یا حضرت بلال کو سلیکٹ کریں گے، یا دوسری طرف ابو جہل کو سلیکٹ کریں گے؟ آپ کس کو سلیکٹ کریں گے؟ اوکے، سب کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سے ہم بلال حبشی کو سلیکٹ کریں گے، صحیح ہو گیا۔ آپ مجھے بتائیں میری پیاری بہنوں کہ آپ نے ان کو کیوں سلیکٹ کیا؟ حضرت بلال کو کیوں سلیکٹ کیا، حالانکہ وہ تو بڑے بدے سے خوبصورت بھی نہیں ہیں، اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں ابو جہل کو، وہ تو بہت ہی خوبصورت انسان ہے اور پیسے والا بھی ہے، تو آپ نے کیوں ان کو سلیکٹ کیا؟ ہی واز اے ٹرو مسلم، مہرین، گڈ آنسر، اوکے، کیونکہ وہ نیک تھے، بشرا صحیح، کیونکہ وہ نیک تھے، اچھا، کیونکہ ان میں ایمان تھا، ان کے پاس ایمان جیسی دولت تھی، اس وجہ سے ہم ان کو سلیکٹ کر رہے ہیں۔ اور ابو جہل کو ہم نے ریجیکٹ اس لیے کیا کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں تھا۔ اوکے، اب نیکسٹ سٹیپ یہ ہے میری پیاری بہنوں کہ مجھے یہ بتاؤ،
آج کے دور میں آپ نے اپنے ارد گرد جن دوستوں کا، جن لوگوں کا ہجوم اکٹھا کیا ہوا ہے، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، جن کے آپ کے ساتھ میل جول ہیں اور ان لوگوں کے آپ کے ساتھ میل جول ہیں، وہ لوگ حضرت بلال حبشی جیسے ہیں یا ابو جہل جیسے ہیں؟ پیسے والے، دنیا دار، سوشل لوگ، پارٹیز کرنے والے، برانڈڈ کپڑے پہننے والے ہیں، یا لوکل سے کپڑے پہننے والے سادے سے لوگ؟ ہم ماشاءاللہ، اگر ایمان کے ساتھی ہیں تو پھر تو مبارکباد ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے سوشل میڈیا پر بھی ہم جن لوگوں کو فالو کر رہے ہیں وہ حضرت بلال جیسے ہیں یا ابو جہل جیسے ہیں؟ ہم ہم جن جن لوگوں کو فالو کرتے ہیں اور جن جن لوگوں کو ہم پسند کرتے ہیں، ایڈمائر کر رہے ہوتے ہیں، بدقسمتی سے وہ لوگ سارے ابو جہل جیسے ہیں، اور جن کو ہم آئیڈیالائز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں جو ہم سٹوریز آج پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، یہ سٹوریز بہت 100 سال پرانی تھیں، رائٹ؟ آج کے دور میں ہمارے لیے کیوں میٹر کر رہی ہیں، کیوں میں اس کو پڑھانا چاہ رہی ہوں، کیوں آپ اس کو سیکھنا چاہ رہے ہیں؟ اگر میں اس کو آپ کو نہ بتاؤں یا آپ اس کو مت سیکھیں تو کیا دین کی ترقی میں کوئی کمی آ جائے گی؟ کوئی کمی نہیں آئے گی۔ دین کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہاں پر میں اور آپ کس کے لیے ہیں؟ اپنی ذات کی بہتری کے لیے ہیں۔ اس لیے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اس کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے تو وہ آپ اپنی ذات کے لیے وقت نہیں نکال رہے ہیں۔ اس میں یقین جانیں کسی دوسرے بندے کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا، کسی بھی طرح کا۔ اس لیے جب آپ یہ کہیں کہ آج تھوڑا ٹائم نہیں تھا، ہم مصروف تھے اس لیے جوائن نہیں کر سکے یا آج نہیں کر سکتے، فار ایگزامپل سو اینڈ سون، بہت ساری ایسی چیزیں، تو یاد رکھیے گا کہ وہ وقت آپ کا جا کہاں رہا ہے۔ اگر ان چیزوں کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں نکل رہا تو وقت آپ کا کہاں جا رہا ہے؟ تو خیر، یہ سٹوریز ہمارے لیے میٹر اس لیے کرتی ہیں کہ یہ ہمیں پریکٹیکل لائف میں ہمارے لیے بیسٹ ایگزامپلس ہمارے لیے سیٹ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر کبھی بھی زندگی میں بیوی ہونے کے ناطے، ماں ہونے کے ناطے، یا بیٹی ہونے کے ناطے، بہن ہونے کے ناطے، کسی بھی رشتے کے لحاظ سے اگر یہ چیزیں ہم کسی بھی سٹیٹ پر ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیلنج ہم فیس کر رہے ہیں تو یہ سٹوریز ہمیں نیویگیٹ کرتی ہیں فیتھ اور انٹیگریٹی کے ساتھ کہ ہم ان کو کیسے فیس کریں، کیسے فیس کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ سٹوریز آپ کو بتائیں گی کہ واقع میں ہی یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ یہ آپ کو بتائیں گی کیا بات تھی کہ ایک عورت کا ایک ہی غزوے میں باپ، شوہر، بیٹے سب شہید ہو گئے۔ کیا بات تھی کہ وہ کہتی تھی کہ الحمدللہ کثیرہ، وہ بیوہ بھی ہو رہی ہے، وہ یتیم بھی ہو رہی ہے، اس کی ممتا کی گود بھی اجڑ گیا ایک ہی ٹائم پہ۔ تو کیا بات تھی کہ جو وہ شکوے شکایات نہیں تھے ان کے چہروں پر، ان کے لبوں پہ شکوے شکایت نہیں تھے، کیوں نہیں تھے؟ ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ سب سے بڑھ کر یہ سٹوریز آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب کرنے والی ہیں انشاءاللہ۔ تو جو ٹاپک ہم ان میں کور کریں گے انشاءاللہ وہ ہوگا صحابہ، صحابیات اور تابعین کے بارے میں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو وہ ان کے ایک مد یا نصف مد کے برابر بھی نہ ہوگا۔ تو جب ہم سیرہ کو پڑھتے ہیں، اس ٹائم تو ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑھے، لیکن ڈیفینیٹلی جب ہم ان ہستیوں کو پڑھیں گے تو اس میں سیرت بھی آٹومیٹکلی آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم پڑھتے ہیں تو بہت سارے صحابہ کے آپس میں اختلافات سامنے آتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں، ہم ان چیزوں کو یہاں پر ڈسکس کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہو، اور وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ جو سلائیڈ آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ آپ کی آسانی کے لیے میں نے بنائی، کیونکہ جب آپ لوگوں نے لاسٹ میں ریفلیکشن دیا کرنا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے ہر سٹوری سے لرننگ کیسے لینی ہے اور اس میں ریفلیکشن کیسے دینا ہے۔ فار ایگزامپل، ہمیں ان کی سٹوری سے ایمان کی مضبوطی ملے گی۔ اب ایمان کی مضبوطی کو آپ نے اپنے ریفلیکشن میں کن الفاظ میں ایلیبوریٹ کرنا ہے، اٹس اپ ٹو یو، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ہماری زندگی میں ہم کسی بھی موڑ پر ہوں تو یہ ایک بہترین رول ماڈل ہے۔
اس کے علاوہ یہ ڈیفینیٹلی یہ سٹوریز ہمارے اخلاق کو بہتر کرنے والی ہیں. سیرت کو سمجھنے کا ایک بہترین موقع ہے. آپ کو یقین جانے جب ہم ان سٹوریز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے سب کچھ چل رہا ہے. وہ کون سے صحابی تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ کے کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ وہ کون سے صحابی تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے والدین تم پر قربان جائیں؟ تو وہ کیا مناظر ہوں گے، وہ کیا لوگ تھے، اور جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کہہ رہی ہے کہ تم مجھے قرآن مجید پڑھ کے سناؤ. تو انشاءاللہ یہ بہت ساری پیاری پیاری چیزیں آپ کے سامنے آنے والی ہیں. اور ڈیفینیٹلی آزمائشیں ہیں زندگیوں میں، مصیبتیں ہیں، یہ چیزیں ہر ایک کی زندگی میں آتی ہیں. کبھی کبھار ہمارے اپنے ہمارے لیے بہت بڑی آزمائش بن جاتے ہیں. میاں بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے کے لیے آزمائش بن جاتا ہے. ماں باپ کے لیے اولاد، اولاد کے لیے ماں باپ کبھی آزمائش بن جاتے ہیں. کبھی بہن بھائی ایک دوسرے کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں. کبھی بہت بہترین جو دوست بہت سالوں سے دوستی چل رہی ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن یہ سٹوریز آپ کو بتائیں گی انشاءاللہ کہ ان آزمائشوں میں، ان مصیبتوں میں اپنے ایمان کو مضبوط رکھتے ہوئے آپ نے کیسے سامنا کرنا ہے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ ان سٹوریز کے ساتھ ڈیفینیٹلی 100% شیور آپ کی اسلام کے لیے مزید محبت گہری ہونے والی ہے انشاءاللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے سامنے فقہ اور اسلام کے بہت سارے احکامات کھول کے ہمارے سامنے لے کر آئے. ان کو پڑھنے کے بعد دعوت اسلام کا کام کیسے کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو بہترین شکل میں سامنے آئے گا. جن لوگوں کو شوق ہے دعویٰ کا کام کرنے کا، وہ صحابہ صحابیات کی زندگیوں کو پڑھے بغیر میرا نہیں خیال کہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں. سب سے بڑھ کر یہ جو لوگ تھے ہائی اچیور لوگ تھے. جب ہم ان کی بایوگرافکس کو پڑھتے ہیں تو یقین جانے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ کون سے لوگ تھے کہ یہ ہائی اچیورز ہیں. ہم آج بھی ان کے نام زندہ ہیں اور ہم لوگوں کو ضرورت پڑ رہی ہے لوگوں کے بارے میں پڑھنے کی. ان کی زندگیاں تو بے تحاشا مشکلات سے گھری ہوئی تھیں. تو کیا معاملات ہیں کہ ہم ان کے بارے میں آج بھی پڑھ رہے ہیں. اور ان لوگوں نے قرآن کے لیے، حدیث کے لیے بہت کچھ قربان کیا، اسلام کی ترقی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. ان سب کو دیکھنے کے بعد آج جب میں اور آپ اپنے اپنے کمروں میں اپنی اپنی کرسیوں پر آرام سکون سے بیٹھے اپنے موبائلز پہ اور کمپیوٹرز پہ یہ کلاس لے رہے ہیں تو یقین کریں کہ عاجزی اور شکر گزاری تو لازمی بنتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. ہم کن کن نعمتوں کو جھٹلائیں گے. جن لوگوں کو آپ میں سے شوق ہے صحابہ کے بارے میں پڑھنے کا، یہ میں نے کچھ بکس ہیں ان کی لسٹ بنائی، صحابیات کے بارے میں، تابعین کے بارے میں. اور یہ اگر سلائڈس جلدی چل رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پریشان نہیں ہوئیے گا کیونکہ یہ ہم اپنی جو ہے نا وہ یوٹیوب چینل کے اوپر اس کے ویڈیو کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپلوڈ کریں گے. یوٹیوب چینل کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ اٹس کمپلیٹلی نان پروفٹ پلیٹ فارم. ٹھیک ہے، بالکل فی سبیل اللہ ہے. اس کے اوپر جو بھی آئے گا، جو کچھ بھی آپ اس میں دیکھتے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں. اس میں ہمارے لیے خوشی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دنیاوی لحاظ سے کوئی فائدہ دیکھیں تو ہم نے وہ اس کے لیے نہیں بنایا ہوا، میں نے اور میری ٹیم نے، وہ بالکل فی سبیل اللہ آپ لوگوں کے لیے. اس کورس کو کرنے سے پہلے بات مائنڈ میں رکھیے گا میری پیاری بہنوں، کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں، یہ مجھے کوٹیشن بڑی پسند ہے پرسنلی. تو دیر آر 3 responses to a piece of design. یہاں پر پیس آف ڈیزائن کی جگہ پر ہم اپنی کلاس کر لیتے ہیں، رائٹ. 3 طرح کے رسپانسز ہوتے ہیں. آپ کوئی بھی کام کرتے ہو، ایک ہوتا ہے کہ اوکے، دوسرا دیکھ کر آپ کو کہتا ہے اوکے صحیح ہے. ایک ہوتا ہے کہ نہیں، بالکل ہی ریجیکشن ہو جاتی ہے. تیسرا رسپانس ہوتا ہے کہ انکانشیسلی دوسرا کہتا ہے واو واٹ اے چینج، رائٹ. یہ جو واو ہے نا دوسرے کے منہ سے سننا، یہ واو از دا ون ٹو ایم فور. آپ کو یہ جب کورس کرنا ہے تو یہ جو تیسرا رسپانس ہے آپ کا اپنی ذات کے بارے میں، اس رسپانس کو مشن بنا کے آگے چلیے گا تو انشاءاللہ آپ بہت کچھ سیکھنے والے ہیں. ہم میں سے اس ٹائم جو آپ سب بھی ہو اور جو آج ہمیں جوائن نہیں بھی کر پائے اور وہ بعد میں ریکارڈنگس بھی سنیں گے، آپ سب لوگ جو اس ٹائم مجھے سن رہے ہو، آپ سب میں ٹیلنٹ ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، فرق کہاں پر آتا ہے کہ جب ہماری ہیبٹس انہیلدی ہوتی ہیں نا تو پھر ہمارا پوٹینشیل اس سے ڈرین ہوتا جاتا ہے، ضائع ہوتا جاتا ہے. تو وہ پھر ٹیلنٹ جو ہے نا ترقی کی راہ میں آگے کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ہماری ہیبٹس بھی ہیلدی ہوں. انشاءاللہ یہ سارے جو شخصیات جن کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ایکچولی اس کورس میں آپ کی ٹیچر نہیں ہوں، میں صرف آپ کو ان کے بارے میں بتا رہی ہوں. ایکچوئل ٹیچر میرے اور آپ سب کے انشاءاللہ جو نیکسٹ کلاس سے سٹارٹ ہونے والے ہیں وہ یہ صحابہ صحابیات اور تابعین میں سے یہ لوگ ہوں گے جو ہمارے ایکچوئل ٹیچرز ہیں، جو ہمیں پڑھانے جا رہے ہیں، جو ہماری زندگیوں کو بہتر کرنے جا رہے ہیں، ہماری بری عادات کو ہم میں سے نکالنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ اگر آپ اس کا مشن لے کر چلیں گے تب ہی آپ سیکھ سکیں گے. جب ہم سوچتے ہیں نا کہ میں ٹھیک ہوں تو پھر میں اپنے آپ کو درست نہیں کر سکتی ہوں،
جب میں اپنی غلطی کو ایڈمٹ کر لیتی ہوں نا تو پھر میں اس کے اوپر آٹومیٹکلی ورک کرنا شروع کر دیتی ہوں اس کو بہتر کرنے میں. تو جو ہماری ہیبٹس ہوتی ہیں, یو آر ڈیفائنڈ بائی یور ہیبٹس. آپ کی جو عادات ہیں وہ آپ کو ڈیفائن کرتی کہ آپ کے اندر چھپا ہوا انسان کیسا ہے. آپ مجھ سے جیسے مرضی بولتے جائیں, کچھ بھی اچھا بولتے جائیں, لیکن لوگ آپ کو آبزرو کرتے ہیں. جب آپ کی عادتیں آپ کے الفاظ کے ساتھ میچ نہیں کرتی ہیں نا تو لوگ یقین کریں جان جاتے ہیں کہ اس انسان میں منافقت ہے, کیونکہ آپ کا عمل اور آپ کے جو باتیں ہیں اس کے اندر تضاد پایا جا رہا ہوتا ہے. تو وہ بھی لوگوں کے لیے بھی جو ہے نا وہ اریٹیشن کا سبب بنتی ہے. تو یور مائنڈ سیٹ میٹر, آپ کا مائنڈ سیٹ میٹر کرتا ہے کہ آپ کس کام کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں. تو دوبارہ سے میں ایک ریمائنڈر دیتی چلوں کہ یہاں پر ہم آئے ہیں تو اپنی ذات کی بہتری کے لیے آئے ہیں. ٹھیک ہے, جن ہستیوں کے بارے میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 100 میں فرما رہے ہیں وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. سب سے پہلے سبقت لے جانے والے مہاجرین, ہجرت کرنے والوں میں سے, اور انصار میں سے. اور تیسری جو کیٹیگری آ رہی ہے اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں تابعین بھی شامل ہیں اور اس کے بعد ہر وہ انسان شامل ہے جس نے ان صحابہ کی پیروی کی. والذین اتبعوہم بإحسان, اور وہ لوگ جنہوں نے احسن طریقے سے ان لوگوں کی پیروی کی. کن لوگوں کی؟ مہاجرین اور انصار کی. ان کو ٹائٹل دے دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں, سبحان اللہ, رضی اللہ عنہم, اللہ ان سے راضی ہے, ورضوا عنہ, اور وہ اس سے یعنی کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور ان کے انعام بھی بتا دیے گئے کہ ان کے لیے باغات تیار کر دیے گئے ہیں جن کے دامن میں نہریں بہہ رہی ہیں, خالدین فیہا ابدا, اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. آخری جو جملہ اس آیت کا ذالک الفوز العظیم, اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے گا جب اپنے نوٹس میں اس آیت کو لکھ لیں, کیونکہ میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو بار بار ریپیٹ کروں آپ لوگوں کے سامنے تاکہ آپ کو پتہ چلے اب جن لوگوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں قرآن ان کے بارے میں کیا بات کہہ رہا ہے. یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ اس جنت کو پانا سب سے بڑی کامیابی ہے. ایک برانڈڈ کار لے لینا, ایک بڑے سی جگہ پر, مہنگی جگہ پر, مہنگی کمیونٹی میں بڑا سا گھر لے لینا, مہنگے مہنگے برتنوں میں کھانے پکا لینا, ٹھیک ہے, اور برانڈڈ کپڑے پہن لینا. ایکچولی ہم اتنے برانڈڈ کانشیس ہو گئے ہوئے ہیں, یقین جانے کہ انڈر گارمنٹس جو کسی کو نظر نہیں آنے ہمیں وہ بھی برانڈڈ چاہیے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, لائک ہم نے اپنے آپ کو اس قدر اوور پیمپر کر لیا ہوا ہے. قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس جنت کو پا لینا سب سے بڑی کامیابی ہے. تو اپنا ویژن چینج کرنا ہے انشاءاللہ آج سے کہ کامیابی کا معیار کیا ہے. جو قرآن ہم جو بتا رہا ہے میں اس معیار کو اپنے مد نظر رکھ رہی ہوں یا یہ دنیاوی چیزوں کو مد نظر رکھ رہی ہوں. تو میری پیاری بہنوں, جن ہستیوں کو ہم نے پڑھنے جا رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارے ایمان بھی اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ دنیا کی کوئی بھی لگژری کو دیکھیں تو اس کو دیکھ کے ہمارے منہ سے رالیں نہیں ٹپکنی چاہیے. ٹھیک ہے, ہمیشہ یہ بات مائنڈ میں رکھیے گا. میں بھی ہمیشہ اس چیز کو ہی اپنا ریمائنڈر بنایا ہے, اسی آیت کو سورہ رحمان کی کہ کلو من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, کہ یہ جو کچھ بھی ہے اس دنیا میں سب کچھ فنا ہونے والا ہے اور تمہارے رب کا چہرہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. تو یہ جو سٹوریز ہیں انشاءاللہ آپ کو دنیا اورینٹیڈ تو بنائیں گی ہی انشاءاللہ, یہ آپ کو آخرہ اورینٹیڈ بھی بنائیں گی. تو انشاءاللہ آج سے آپ کے گھر میں ہر ویکنڈ پہ ایک امیزنگ گیسٹ آنے والا ہے یا آپ اس کے گھر میں جانے والے ہیں, کچھ تو ایسا امیزنگ ہونے والا ہے انشاءاللہ ہر ویکنڈ پہ. تو اس کے لیے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں. انشاءاللہ ایک ایکٹیویٹی ہے بہت اہم ہے, پلیز اس کو کیجیے گا. اس کے لیے آپ کے پاس ہونا چاہیے ایک جار, ایک کاپی پینسل تو آپ نے بنانی ہی بنانی ہے جس پہ آپ اپنے نوٹس بنایا کریں گے. اب جو آپ کا کرنے کا کام ہے وہ ہے, اس کو غور سے سنیے گا. ایک آپ نے جار بنانا ہے, وہ جار آپ کوئی بھی شیشے کا, اگر کوئی آپ جار بائی نہیں بھی کر سکتے نا تو نو وریز, پلیز کوئی گلاس لے لیں, کوئی پلاسٹک کا ڈبہ لے لیں کچن سے, کوئی پیاری چیز لے لیں. آپ نے اس میں ہر لیکچر سے پہلے ایک چھوٹی سی آیت ہم نے ڈسکس کیا کرنی ہے, بالکل 3 to 5 منٹس کے لیے. اس کو پیارا سا آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھنا ہے اور آپ نے اس کو اس جار میں ڈال دیا کرنا ہے. آپ کبھی بھی پریشان ہوں, کبھی بھی مایوس ہوں, بہت زیادہ اوور ایکسائٹیڈ ہوں, بہت خوش ہوں, چیزوں کو ہینڈل نہیں کرنا آ رہا, آپ کسی چیز میں کنفیوز ہیں,
آپ جب یہ جار اوپن کیا کریں گے اور جب اس میں سے نکال کے یہ قرآن کی آیات کو پڑھا کریں گے انشاءاللہ، تو آپ یہ میرے الفاظ یاد کریں گے کہ یہ قرآن کا جار آپ کے لیے بہت قیمتی ساتھی بن جائے گا، یہ آپ کے لیے بہت بڑی گائیڈ لائن بن جائے گا۔ میں نے آپ سے اس لیے، اور آپ اس کی تصویریں بھی گروپ میں شیئر کریں گے، میں نے گروپ اوپن کر دیا ماشاءاللہ، میں نے دیکھا کہ آپ سب آل آف یو آر انف میچور کہ آپ اس میں کوئی بھی ایکسٹرا چیز شیئر نہیں کریں گے، ایکسٹرا سٹیکرز پلیز ٹو دی پوائنٹ جو چیز ہو صرف وہی گروپ میں شیئر کریں، تاکہ اتنے سارے لوگ ہیں اور پھر ڈفرینٹ کنٹریز سے خواتین ہیں، تو آپ کسی کو بھی ایکسٹرا بادر نہ کریں۔ کبھی کسی کی رات چل رہی ہوگی اور آپ کا ڈے ہوگا، آپ کسی کا ڈے ہوگا، کسی کی نائٹ ہوگی، تو اگر آپ میسج کر بھی رہے ہیں تو وہ بہت کام کا ہونا چاہیے، تاکہ دوسرے پارٹیسپینٹس جو اس کو دیکھے تو دل خوش ہو جائے کہ اگر کسی نے کوئی چیز شیئر کی تو وہ واقعی بہت ہی خوبصورت اور فائدہ مند شیئر کی ہے۔ آپ نے اس میں اس کی تصویر بھی شیئر کرنی ہے جب آپ بنائیں، تاکہ دوسروں کو بھی موٹیویشن مل سکے۔ اگر آپ کوئی یہ نہیں دیکھنا کہ کسی کا تو اتنا پیارا جا رہا ہے تو میں تو اپنی تصویر شیئر کرنے لگی تھی، میرا تو پلاسٹک کا ہے، میرا تو بڑا ہی کوئی عجیب سا ہے، یقین جانیں یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ یہ کورس کروانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ان جھنجھڑوں سے، ان چھوٹی چھوٹی سوچوں، الجھنوں سے نکل آئیں باہر، کہ کوئی تو ایسا دکھتا ہے تو میں کیوں ایسی نہیں دکھتی۔ کسی کا جار یا کسی کا یہ باکس پلاسٹک کا ہے یا شیشے کا ہے، یہ میٹر نہیں کرتا۔ اس کے اندر جو آپ نے لکھ کے ڈالنا ہے وہ چیز آپ کے اس جار کو، آپ کے اس پلاسٹک کے باکس کو مہنگا اور قیمتی بنائے گی۔ میں آپ کو اس کی چھوٹی سی اگزامپل دوں گی ختم کرنے سے پہلے، کہ جب میں نے قرآن کی تفسیر سٹارٹ کی تھی تو آئی بوٹ اے کاپ نوٹ بک، ایک نوٹ بک خریدی جو صرف $1 کی تھی، $1 کی اس کی قیمت تھی، اور اس کے اوپر جو میں نے سورہ بقرہ کی ساری تفسیر لکھی، یقین جانے وہ $1 کی کاپی اس وقت میرے گھر میں میری سب جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں ان سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہم یو ایس اے میں ہیں، ڈفرینٹ جگہوں پر آپ موو کرتے رہتے ہو، میں کہیں بھی موو کرنا ہوتا ہے میری وہ کاپی سب سے پہلے میں اٹھاتی ہوں گھر میں سے، سارے سامان سے پہلے۔ تو یہ چیزیں، ان چیزوں کی لک اور یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی ہیں، جو آپ نے اس کے اندر لکھ کے ڈالنا ہے وہ چیز میٹر کرے گی۔ آپ نے جب اپنا ریفلیکشن شو کیا کرنا ہے، ایک تو یہ آپ کی ایکٹیویٹی ہو گئی، دوسرا آپ نے جو لاسٹ منٹ میں آپ نے اپنا جو ریفلیکشن شو کیا کرنا ہے اس میں آپ کوشش کیجیے گا، میں اب چونکہ یہ کلاس چل رہی ہوگی تو 1 گھنٹے کی ہے، اب 1 گھنٹے میں میکسیمم جتنی بھی میں چیزیں سم اپ کر سکتی ہوں، میری پوری کوشش ہوگی وہ کروں۔ اب یہ ہے کہ اس میں میری کوشش ہوگی کہ میں ایٹ لیسٹ 4 سے 5 لوگوں کو تو ضرور لوں جو اپنا ریفلیکشن شیئر کریں۔ اس میں بالکل بھی شرم محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو بولنا نہیں آتا یا پتہ نہیں کیسا بولا جائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو ایسا لگ رہا ہو، لیکن جب آپ بولیں آپ کے الفاظ اتنے خوبصورت ہوں کہ وہ دوسرے کے دل پر جب اثر کریں تو دوسرے کی زندگی میں ایک بڑا چینج لانے کا سبب بن جائیں، وہ آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائیں۔ تو اچھی بات کہنے سے کبھی بھی نہیں شرمانا آپ نے۔ لیکن اگر کسی کو شرم آ بھی رہی ہے یا کسی کو بولنا چاہتا تھا لیکن اس کو ٹائم نہیں ملا یا میں نے اس کو انمیوٹ نہیں کیا اور وہ نہیں بول پائی میری بہن، تو پھر اس کے لیے گروپ اوپن ہے۔ آپ نے جو نوٹس بنانے جس پہ اپنے ریفلیکشنز ہر لیکچر کے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، اور جب آپ کے سامنے سلائیڈز آئیں گی، اس پر بہت زیادہ ورک کیا گیا ہے، اس سلیبس کو بہت محنت لگی ہے، تقریباً آلموسٹ سارا رمضان گزر گیا اس کو ڈیزائن کرنے میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چھوٹی چھوٹی کاوشیں قبول کرے۔ آپ کے سامنے سلائیڈز چل رہی ہوں گی، اس میں سے جو بھی آپ کو واقعہ کوئی بھی ریفرنس اچھا لگتا ہے، جس آپ پرسنالٹی کو پڑھ رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اچھے اچھے نوٹس بنائیں، اور نوٹس کو آپ گروپ میں شیئر کر سکتے ہیں دوسروں کی موٹیویشن کے لیے۔ اس میں یہ نہیں سوچنا کہ اس کی رائٹنگ تو اتنی اچھی تو میری تو رائٹنگ اتنی اچھی نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی یہ بات کی کہ بات رائٹنگ کی یہ چیز کی نہیں ہے، بات آپ کے الفاظ کی ہوگی، جو الفاظ آپ اتاریں گے اپنے پین کی سیاہی کے ساتھ اپنے کاغذ کے اوپر، قیمت اور وزن آپ کے ان الفاظ کا ہوگا، آپ کی رائٹنگ کا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں سے نکل کر ایک دوسرے کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ یہ سفر بہت پیارا ہے، مختصر سا سفر ہے، یقین جانے جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے چیزیں شیئر کریں گے گروپ میں، اور پلیز اس میں آپ اس میں جو اور بہت سارے لوگ ہیں تو اس میں تھوڑے سے کچھ مہینوں کی بات ہے، اس میں اریٹیٹ نہیں ہونا بلکہ ایک دوسرے سے سیکھنا ہے کہ کوئی کیا شیئر کر رہا ہے، کیونکہ اکثر لوگ اریٹیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ بار بار میسیجز آ رہے ہیں۔ جب یہ علم، دین کا علم ہم حاصل کر رہے ہیں تو اس میں جو مسافر ہیں انہوں نے ایک دوسرے سے اپنے ایکسپیرینسز بھی شیئر کرنے ہیں، ایک دوسرے سے اپنی باتیں بھی شیئر کرنی ہیں، تو یقین کریں پھر اس طرح سے آپ کی اتنی پیاری پیاری دوستیاں ہو جاتی ہیں آپس میں، آپ نے ان دوستوں کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہوتا لیکن یہ آپ کے بہت دل کے قریب ہو جاتے ہیں، اور یہ ساری دین کی برکتیں ہوتی ہیں۔ میں اس دعا کے ساتھ بس ختم کروں گی کہ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو انمیوٹ کروں گی، آپ نے کوئی بھی بات کرنی ہے، میرے بس ریکارڈنگ سٹاپ کر دیں گے ہم اس دعا کے بعد۔ آپ سب بہت پیارے لوگ ہو،
بس میں یہ کہوں گی آپ سب بہت قیمتی لوگ ہو، آپ لوگوں کی زندگیاں بہت قیمتی ہیں. آپ اپنے اپنے گھروں میں کہیں ماں ہو، کہیں بیٹی ہو، کہیں بہن ہو، کہیں بہو ہو، اور پھر آگے زندگی میں کوئی آپ بہت سارے رشتے ہوں گے، نانی دادی، بہت ساری چیزیں ہیں زندگی میں چلنے کے لیے. تو آپ بہت قیمتی لوگ ہیں. یہ زندگی ایک ہی دفعہ ملی ہے، یہ زندگی بہت قیمتی ہے. اس زندگی کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. اس زندگی کو ضائع ہونے سے بچائیں گے تب ہی آخرت میں اور آپ سب انشاءاللہ جنت الفردوس میں انہی ہستیوں سے ملیں گے انشاءاللہ. اور پھر ہم فخر سے کہہ سکیں گے کہ ہم نے ان کو جاننے کے لیے اور ان کو جاننے کے بعد ان کی ساری تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں ڈھالنے کے لیے پوری کوشش کی تھی یا اللہ. تو یہ سب چیزیں اس لیے کی جا رہی ہیں کہ بس جب ہم اللہ کے سامنے جائیں، دنیا میں تو نہیں لیکن اللہ کے سامنے جب ہم جائیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ آپ سب کی یہ ساری کوششیں قبول ہو گئیں اور جنت الفردوس میں جانے کے لیے ایک بہترین حجت بن جائیں یہ ساری کوششیں. آپ سب بہت پیارے لوگ ہو، قیمتی لوگ ہو، اپنی زندگیوں کی، اپنے وقت کی قیمت کی قدر کو جانیے. بہت اچھا پارٹیسپیٹ کیا آپ سب نے، اور بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے انشاءاللہ. اور میں بس اینڈ پہ یہ کہوں گی کہ فلسطین کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا. وہاں پر ہمارے مسلمان بہن بھائی صرف مر نہیں رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، اور ذبح بھی نہیں ہو رہے، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. قیامت سے پہلے وہ ایک قیامت ہے، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. نفلی عبادتوں میں، اپنے سجود میں ان کو یاد رکھیے گا. دعا کرنا نہیں ان کے لیے بھولیے گا. اشد ضرورت ہے اس ٹائم. جو ہم کر سکتے ہیں وہ صرف دعا ہے، اور دعا ایک مومن کا بہت بڑا ہتھیار ہے. یہ ایک معمولی بات نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے اگر دعا کریں تو دل سے نکلی ہوئی دعا ضرور اثر رکھتی ہے. بے شک تھوڑے عرصے کے بعد ہو لیکن انشاءاللہ ضرور اثر رکھے گی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ آئے آپ یہاں پر. آپ کا آنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول منظور فرما لے. اس کی برکتیں آپ کی زندگیوں میں، آپ کے علم میں، آپ کے گھر میں، آپ کے خاندان میں، اور آپ کی خوشیوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی برکتیں شامل کر دے سے ان کی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.